اس لیے کہ دو عورتیں ایک جگہ پر جمع ہوں اور خاموش ہو، یہ گنہگار عورتیں تو دور کی بات کہ نیک عورتوں سے بھی ثابت نہیں، لیکن گنہگار عورتیں اور نیک عورتوں کے درمیان کی گفتگو میں فرق کیا؟ کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب کچھ دین کی گفتگو کرنے کی مجھے سعادت ملی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اصل میں بات جو ہوگی وہ پوری کی پوری عورتوں کے لیے ہوگی، یہ مجلس خاص ہے عورتوں کے لیے۔ مرد حضرات بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو بیٹھنا بھی چاہیے تاکہ مقرر کو بولنے میں کچھ آسانی پیدا ہو، اس لیے کہ عورتیں تو سامنے بیٹھ نہیں سکتی اور ہم جا کر عورتوں کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، پردہ پردہ ہے۔ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، پردے کا حکم معاف نہیں ہوتا۔ کتنا ہی بڑا ابدال قطب غوث کیوں نہ ہو، پردے کا حکم معاف نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ میرے نبی سے زیادہ پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ پہلے ہی سے پاک، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ اپنے حبیب کے سینے مبارک کو جبرائیل کے ذریعے زمزم کے پانی سے دھلوایا۔ اتنا زیادہ پاکیزہ قلب آپ کا، اور خود ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ کا مقام رکھتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے میری امت میں تمہارے لیے ایک باپ کا درجہ۔ اور باپ کے اور بیٹیوں کے درمیان میں پردہ نہیں ہے، چونکہ یہ حقیقی باپ نہیں، اس لیے جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، وہ صحابیات جو میرے نبی کے سامنے آ کر بات کرتی تھیں اور بیٹھتی تھیں، پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد نہ کبھی کسی صحابی بے پردہ ہو کر، صحابیہ بے پردہ ہو کر نبی کے سامنے آئی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں بیچ میں بیٹھ کر کبھی بات کی۔ مجھے معاف فرمائیں، اگر آپ سمجھ بھی جائیں تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل کچھ ڈپلیکیٹ لوگ عورتوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، درود پڑھاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایسے ڈپلیکیٹ ولیوں کے پیر عورتیں بھی دباتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بابا بہت بڑے اللہ والے ہیں، نبی سے بڑا آج تک دنیا میں کوئی اللہ والا پیدا ہوا نہیں اور قیامت تک پیدا ہوگا نہیں۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر دیا کہ عورتیں پردے میں ہیں۔ اب مجھے اکیلے اگر کرسی میں بٹھا دیں، سامنے کوئی مرد نہ ہو تو مجھے حوصلہ بھی نہیں ملے گا، حوصلہ بھی۔ اس لیے میری ہمت اور حوصلے کے لیے آپ کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن بات تو انشاءاللہ تعالی پوری میری ماں اور بہنوں سے ہوگی،
لیکن ایک گزارش کے ساتھ کہ پردے کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے یہاں میں تقریر کروں وہاں تمہاری گفتگو چلتی رہی تو بات کا اثر نہیں ہوگا۔ عورتوں کی مجلس میں مولانا بات کرتے ہوئے علماء کا امتحان ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے ہمیں یہاں بات تقریر کرتے ہیں اس امید سے کہ سن رہے ہیں، عورتیں وہاں اپنی گفتگو شروع کر لیتی ہے، کیونکہ عورتوں کی عادت میں داخل ہے، ایک سے زیادہ عورتیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں ایک نیا عنوان پیدا ہوتا ہے۔ 100 مرد ایک جگہ پر بیٹھے رہے کوئی عنوان نکلتا نہیں، 2 عورتیں اگر ایک جگہ پر بیٹھ گئیں 100 مولوی صاحبہ کی تقریر کا اسٹاک ان کے پاس رہتا ہے۔ ایک لطیفہ بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک گاؤں میں ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا سب سے بڑا جھوٹ کون بولتا اسے انعام۔ اب لوگ گئے جھوٹ بولنے کے لیے، کیا گاؤں کا نام؟ پاچھا پور سے بھی گئے، جا کر جھوٹ بولنے لگے۔ کیا جھوٹ بولنے لگے؟ کہ عالم پناہ ہمارے گاؤں میں لیمبو لیمن تربوز کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، بادشاہ نے کہا جھوٹ بھی نوٹ کرو، نام بھی نوٹ کرو، بیٹھو۔ دوسرا گیا کہنے لگا عالم پناہ ہمارے گاؤں میں بیل بکریاں گائے بھینس بھی اڑتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا جھوٹ بھی نوٹ کرو، نام بھی نوٹ کرو، بیٹھو تم بھی۔ پاچھا پور کا آدمی گیا، جا کر بولا بادشاہ عالم پناہ ایک راستے سے جا رہا تھا، 2 عورتیں ایک درخت کے نیچے خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ بولا نام بھی نوٹ کرو، جھوٹ بھی نوٹ کرو، انعام بھی اسے دیو۔ اس لیے کہ 2 عورتیں ایک جگہ پر جمع ہوں اور خاموش ہو، یہ گنہگار عورتیں تو دور کی بات کہ نیک عورتوں سے بھی ثابت نہیں، لیکن گنہگار عورتیں اور نیک عورتوں کے درمیان کی گفتگو میں فرق کیا؟ گنہگار عورتیں جب اپنا منہ کھولتی ہیں غیبت، جھوٹ، الزام، بہتان، خلاف پلاننگ۔ نیک عورتیں جب آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتی ہیں تو ان کی گفتگو کا عنوان اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، نماز ان کی گفتگو کا عنوان، ادب ان کی گفتگو کا عنوان، اخلاق ان کی گفتگو کا عنوان، اصلاح ان کی گفتگو کا عنوان۔ جب اس زمانے میں عورتیں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتی تو ان کی باتیں آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت بن گئی۔